اقتدار کا ہمس نہیں تھا. میں اقتدار بذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا. میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا. میں اقتدار محنت کشوں کے لیے چاہتا تھا. میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا تھا. میں اقتدار آپ کے لیے چاہتا تھا. پاکستان کے حالات پھر تقاضا کرتے ہیں کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفہ کی طرف واپس لوٹیں. پاکستان کو اس آگ سے بچائے جو آگ ہمارے اپنوں نے لگائی تھی. وہ آگ عدم برداشت کی آگ ہے جس نے سارے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہمیں اس آگ کو بچانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنی 51 سالگرہ منا رہی ہے. 1970 کے الیکشنز میں سامنے آنے والی یہ پولیٹیکل پارٹی ایک وقت میں اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہوتی تھی, مگر آج وہ صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. اس پارٹی کے نئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, کیا وہ اس پارٹی کو ریوائیو کر سکیں گے؟ کیا وہ اس پارٹی کو پھر سے پنجاب کے اندر ایک طاقتور قوت بنا سکیں گے؟ اور اس کے علاوہ آج کل کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہی پی ایم ایل این کی طرف سے ایک بہت زوردار تنقید آئی ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے اوپر, تو کیا پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہوگی پی ٹی آئی کی مخالفت کرنے کے لیے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب, جو ایک سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو مظہر صاحب. جی شکریہ. سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں جو پی اب تیسری دفعہ سندھ میں تو حکومت میں آ چکی ہے, مگر کیا سچ مچ وہ کوئی سنجیدگی ہے اس پارٹی کے اندر کہ وہ پھر پنجاب کے اندر کوئی محنت کریں اور پارٹی کو ریوائیو کریں, جس کی امید ہم سب لوگ, میرے خیال میں بہت سے جو لوگ ہیں وہ 2013 سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ کچھ وقت گزاریں گے پنجاب میں اور پارٹی کی ریوائیول کے لیے کام کریں گے؟ شکریہ. دیکھیے 2015 میں دبئی کے اندر پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کی 3 روزہ ایک بڑی میراتھن میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں بنیادی نقطہ یہی تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جو 2013 کے الیکشنز میں ان کو شکست ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے ریوائیو کیا جائے. اور اس میں جو اس وقت پنجاب کے خاص طور پہ لیڈرز تھے جن میں چودھری اعتزاز احسان, اس وقت نوردین افضل چند بھی پارٹی کا حصہ تھے, قمر زمان کائرہ, ان سارے لوگوں نے زرداری صاحب سے, اور وہ بڑی بلنٹ میٹنگ تھی, زرداری صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے اگر آپ نے پارٹی کو پنجاب میں ریوائیو کرنا ہے یا اوور آل ریوائیو کرنا ہے تو آپ دبئی میں ہی رہیں اور پارٹی کو کمپلیٹلی بلاول کو ٹرانسفر کر دیں, اور پوری پاورز کے ساتھ باقی جو گائیڈ لائن وغیرہ ہے وہ آپ کو لیتے رہیں گی. اور یہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ پارٹی اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں آ گئی ہے کہ پنجاب میں اگر بائی الیکشنز ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں تو ایک تو کینڈیڈیٹس ملنا ہمیں مشکل ہو رہا ہے, اور اگر کینڈیڈیٹ مل بھی رہے ہیں تو وہ زرداری صاحب کی تصویر جو ہے وہ نہیں لگانے کو تیار ہیں. یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس کو کافی حد تک زرداری صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے, بلاول بھی موجود تھے, اور بھی مرکزی رہنما موجود تھے. تو چوائس یہ دی گئی کہ اگر آپ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں تو آپ رہبر بن جائیں پارٹی کے, لیکن پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا جو ہے وہ صدر بھی کوئی دوسرا آ جائے, جو ہے پیپلز پارٹی ٹوٹلی بلاول بھٹو کے پاس چلی جائے یا ایک ہی پارٹی بن جائے 2 پارٹیز کے تحت. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بالکل ریورس ہوا. زرداری صاحب نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین رہے, حالانکہ انہوں نے خود بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جب بلاول میچورڈ ہو جائے گا تو پھر میں اس پوزیشن سے ہٹ جاؤں گا, لیکن وہ پارٹی کے کو چیئرمین آج تک بھی ہیں, اور ساتھ میں وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر بھی بن گئے. لیکن مظہر
مگر اصل بات وہی آتی ہے کہ یہ تو ہے ایک پیپلز پارٹی کا ایک صرف کہ زرداری صاحب کی خود قیادت، اور جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے قیادت ان کو لوگوں کو پیپلز پارٹی خاص طور پر پنجاب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی قیادت میں پارٹی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، لیکن اس سے مسئلہ جو ہے پیپلز پارٹی کا اور بھی گہرا ہے۔ دیکھیں اس کو جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو اس کی 51ویں سالگرہ ہے، اور آپ کو بھی اندازہ ہے اور ہمیں سب کو اندازہ ہے کہ 50 سال کی تاریخ جو ہے وہ جو ہے ایک ایسی تاریخ رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی کا عروج اور زوال بھی دیکھا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ یاد ہے کہ مطلب جب پیپلز پارٹی وجود میں آئی تھی تو اس نے پاکستان کی پوری سیاست کو تبدیل کر دیا تھا اور ایک نیشنل پارٹی کے طور پہ ابھر کے آئی۔ ایون جب برے دور بھی تھے، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ختم کی گئی، ان کو جلاوطنی بھی چلے گئے تھے، اس کے بعد جب بھی آئی وہ واپس آئی۔ تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے صرف زرداری صاحب کے علاوہ بھی کہ پارٹی اپنے آپ کو ری انوینٹ نہیں کر پا رہی ہے، جو کہ آج کے حالات کا تقاضا ہے۔ زاہد اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ کیا ہوتی تھی؟ پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ ہوتی تھی کسان، مزدور، خواتین، اسٹوڈنٹس، مائنورٹیز۔ اب آپ پیپلز پارٹی کو جو اقتدار ملا، 5 سال زرداری صاحب رہے، آپ بتائیں کہ ٹریڈ یونینز کے شعبے میں پیپلز پارٹی نے کیا کام کیا؟ پیپلز پارٹی نے اسٹوڈنٹ یونینز کو ریوائیو کیوں نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی نے خواتین اور مائنورٹیز، دیکھیے صرف آپ کوئی پالیسی لیکن اس پہ وہی بات آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو اپنی ایک پولیٹیکل بیس تھی اس سے ہٹ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا اصل مسئلہ المیہ تو وہی بن کے آتا ہے۔ ایون اگر بلاول کو بھی پارٹی کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے تو کس حد تک جو ہے اس چیز کو وہ کریں گے؟ اور شاید تھوڑا سا if I can interject ان سے کہ پولیٹیکل بیس سے زیادہ شاید حالات بھی بہت تبدیل ہو گئے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل ایک بیس تھی ایٹ لیسٹ پنجاب کے اندر پی 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 کی، کیا اب ایک پولیٹیکل پارٹی صرف اس ٹریڈیشنل بیس کو دیکھ کے ریوائیو ہو سکتی ہے یا اس کو ایک مختلف سلوگن لانا پڑے گا؟ دیکھیے عارفہ، ان کو کس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے 2008 میں جب ان کے لوگوں سے بات ہوتی تھی، قاہرہ صاحب یا دوسرے فرحت اللہ بابر یا دوسرے لوگوں سے، ان کی سب سے جو مس کیلکولیشن رہی وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے رہی۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کا ووٹ کاٹ رہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کا ووٹ کاٹ رہی ہے۔ پی ٹی آئی دراصل 2008 اور 2013 کے بیچ میں اگر پی ٹی آئی کا جائزہ لیں تو انہوں نے سب سے زیادہ ہرٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کو، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا وہ بیسکلی جوان ہوا ہے اینٹائی پی ایم ایل این نیریٹو پہ، کیونکہ وہی ان کے ساتھ اسٹرگل رہی۔ تو وہ پی ٹی آئی وہ یہ محسوس کرنے لگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس کو فرینڈلی اپوزیشن کا بھی تانا دیا گیا، یا تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اپنے ورکرز کو صحیح معنوں میں کمیونیکیٹ نہیں کرا سکی۔ آپ تصور کریں کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جہاں ہوئی، پیپلز پارٹی 2008 میں وہاں سے ہار گئی۔ یعنی جس شہر میں مظہر صاحب اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، کہ ایک تو جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اس کے بعد پی 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 تو بیٹھ گئی مون کرنے کے لیے، صحیح یا غلط، بٹ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم تو اس وقت کچھ دن کیمپین نہیں کریں گے، جبکہ پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب کیمپین کرتے رہے اور انہوں نے جو سارا ایک سینٹیمنٹ تھا وہ انہوں نے اپنی طرف اس کو اٹریکٹ کر لیا۔ اور جو دوسری بات آپ نے ابھی کی ہے قاہرہ صاحب یا اور جو پنجاب کے لیڈرز کی مس کیلکولیشن پہ، اس پہ میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی، کیونکہ 2013 کے الیکشن کے بعد جو پی 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 کے پنجاب کے لیڈرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں پنجاب کی پالیٹکس جو ہے وہ پی ایم ایل این اور اینٹی پی ایم ایل این پالیٹکس ہے، اور اگر ہم فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے تو اینٹی پی ایم ایل این ووٹ جو سارے کا سارا ہے وہ عمران خان لے جائے گا، اور یہ بات ہماری پارٹی نہیں سمجھ رہی، اور یہی ہوا۔ اسی میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یہ تو خیر الیکشن ہوا جب 2000، اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، لیکن اصل مسئلہ جو شروع ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی مظہر آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کا ایک کلچر تھا جس کو کہتے ہیں عوامی کلچر۔ تو جب زرداری صاحب 5 سال صدر رہے اور پارٹی کی بھی چلا رہے تھے تو یہ اصل بات یہ نہیں تھی کہ کیا انہوں نے جو ایک جس پارٹی کو جس طرح سے چلایا جاتا ہے ایک جو عوامی لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے نہیں چلایا، بلکہ ایک سی او جس کو کہتے ہیں نا کمپنی کا ایک سی او جس طرح سے چلاتا ہے پارٹی کو، انہوں نے اس طرح چلایا۔
تو اصل تو جو دراڑیں پڑنی شروع ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی اپنی، اس میں تو اس وقت سے شروع ہوئی جبکہ انہوں نے جس پارٹی کا پورا کیریکٹر، پورا کلچر، عوامی کلچر تبدیل کر دیا. یہ تو رائٹ، تو یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے آپ اس چیز کو ایڈریس نہیں کر سکے کہ اگر پرو پی ایم ایل این اور اینٹی پی ایم ایل این ہے تو اس میں تو آپ بالکل بیچ میں رہے. آپ نہ پرو پی ایم ایل این بنے نہ اینٹی پی ایم ایل بنے، کیونکہ وہی اسپیس جو ہے وہ پی ٹی آئی نے. اب پی ٹی آئی کا آپ پی ٹی آئی کو یہ کہتے رہے کہ یہ ریئیکشنری پارٹی ہے. پی ٹی آئی میں ہر طرح کا ایلیمنٹ، بالکل اسی طرح کا ایلیمنٹ آپ کو ملے گا جو پیپلز پارٹی میں رہا ہے. اس میں آپ کو لبرل بھی ملیں گے، اس میں آپ کو سیکولر مائنڈڈ لوگ بھی ملیں گے، اور اس میں آپ کو انتہائی ریئیکشنری لوگ بھی ملیں گے. تو اور پھر عمران خان نے ایک نیا ووٹ بینک بنایا. عمران خان نے ایک نئے ووٹر کو ایڈریس کیا، اور اس ووٹر نے بڑی تعداد، پاپولر لیڈر کے طور پہ، ایک پاپولر لیڈر کے طور پر. وزیر صاحب اور اس کے اندر جو ایک دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کنسپیریسی تھیوری ہے تھوڑی سی، مگر اس کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 2013 کے الیکشنز کے وقت ایک انسپوکن سی انڈرسٹینڈنگ تھی پی 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 اور پی ایم ایل این کی کہ آپ سندھ کو دیکھیں گے اور اب پنجاب میں ہماری باری ہے، اور پی 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 اب زیادہ کوشش نہیں کرے گی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پی 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 بالکل کلیپس ہو گئی وہ پارٹی پنجاب کے اندر. اور پی ایم ایل این نے سندھ میں کوئی کام نہیں کیا، اور پی ایم ایل این نے سندھ کو دیکھنا بالکل چھوڑ دیا. دیکھیے دو بڑی سیاسی غلطیاں کی ہیں زرداری صاحب نے. زرداری صاحب کا جو اپنا ان کو بدقسمتی کہیں یا جو بھی کہیں کہ زرداری صاحب اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ان پر الزامات تھے اس کے اپنے آپ کو نہیں نکال پائے. وہ ان کا ایک بن گیا لوگوں میں، یہ بن گیا کہ زرداری صاحب کا جو کیریکٹر ہے، جو زرداری صاحب کا پولیٹیکل کیریکٹر ہے، اس کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. زرداری صاحب اس چیز کو، اور نہ پارٹی اس چیز کو زرداری صاحب سے نکال کے لے آئی. جو دو بنیادی سیاسی غلطیاں تھیں، حالانکہ زرداری صاحب کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے بہت 18ویں ترمیم کے بعد جتنے صدارتی ایک طریقے سے 58(2)B کے تحت جس طرح یوز کیا جاتا تھا، اس سب کو زرداری صاحب نے ختم کر کے پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کیا. لیکن ان سے دو بڑی سیاسی غلطیاں ہوئیں. ایک تو جس کا شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ مارننگ دیکھیں ایک بے نظیر کی شہادت ہوئی، اس پہ آپ اگر 40 روز تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہی ختم کر دیں گے تو پھر الیکشن تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. دوسری بڑی سیاسی غلطی جو ان کی پہلی صدارتی تقریر تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا نواز شریف کو کہ اب ہم 5 سال بعد، یعنی 2013 کی میں بات کہہ رہا ہوں، کہ ہم اب 5 سال بعد آپ سیاست کریں گے. کبھی بھی کوئی سیاسی رہنما اس طرح کی بات نہیں کرتا. اچھا ویری کوئکلی میں آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، ذرا تھوڑا سا اس کو آج کی جو اس وقت کی سچویشن ڈیولپ، جس طرح کہ کل پی ٹی آئی کا 100 ڈے ایجنڈا انہوں نے ایونٹ کیا جس پہ عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر کافی تنقید ہوئی ہے کہ جس طرح کی انہوں نے بات کی. پھر آج جو ڈالر کی قیمت بھی گری ہے، پی ایم ایل این کی طرف سے ایک بہت سٹرونگ ریاکشن آیا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے، تفصیل سے بات کی ہے. اب پی 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 کہاں کھڑی ہے اس کے اندر؟ اینڈ آئی ووڈ لائک بوتھ آف یو ٹو کامنٹ آن اٹ. پہلی بات آپ کی صحیح ہے کہ پی ایم ایل این ایک پارٹی، ایک صحیح معنوں میں اپوزیشن پارٹی کی حیثیت سے انہوں نے تمام جامع انداز پہ ان تمام چیزوں کو جواب دیا ہے. تو اب جو پیپلز پارٹی، حالانکہ اس کی جو ہے سیٹ کی تعداد یعنی پی ایم ایل این سے بہت زیادہ کم نہیں ہے، لیکن ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک واضح سمت نظر نہیں آتی ہے کہ کس طرح سے اس یعنی اپنے اپوزیشن کردار کو اثر کریں. مگر ایک اور بات بھی آتی ہے جس پہ ہم بہت زیادہ زور دی جا رہی ہے بار بار، کہ جو ہے اگر بلاول بھٹو کے پاس قیادت آ جاتی ہے اور پوری طرح خود مختار طور پہ، تو کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ اس لیے فرق نہیں پڑے گا کہ سیاست کہ جو ایک پارٹی کی جو ہونی چاہیے تھی وہ تو ابھی تک کوئی واضح اس کی قسم نہیں ہے، تو بلاول اس کو تبدیل کیسے کر دیں گے؟ دیکھیے ظاہر سب بلاول کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں بلاول کو جو پرابلم لاحق ہو رہی ہے اور سب سے بڑا چیلنج لاحق ہو رہا ہے، دیکھیے بے نظیر کو بڑی اسٹرانگ پارٹی ملی تھی، بلاول کو بہت کمزور پارٹی ملی ہے، اور ایک جو بے نظیر کے پاس کوئی ایکسس بیگیج نہیں تھا، بلاول کے پاس بڑا ایکسس بیگیج ہے، اس کو بڑی وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں چیزوں کی. ان کو سندھ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا پڑے گا جو اب تک نہیں کر پا رہے. دوسرا یہ کہ بلاول کو یہ ریویو کرنا پڑے گا کہ کون سے ایسی نئی چیز ہے جس سے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں وہ جگہ بنا پائیں.
اور ان کو ٹوٹل دیکھیے آج بھی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگ گھر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے نہ پی ٹی آئی جوائن کیا نہ پی ایم ایل این، ان جگہوں پہ جا کے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا جو وہ ویک کر گئے ہیں، جو نہیں کر پا رہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اپنی سیاست کو ری ایڈریس کرنا پڑے گا آج کی ریئلٹیز کے مطابق۔ اگین ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا، جو مزدور ہے، کسان ہے، حالی ہے، خواتین ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر تو آپ اسٹوڈنٹ یونین ریوائیو کر سکتے ہیں، آپ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں مظہر صاحب کہ ریوائیو کرنا ہے پی 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 کو، مگر اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ شاید بلاول بھٹو زرداری ہیں، مگر اس کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور جا کے جو ٹریڈیشنل سپورٹ بیس ہے پی 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 کی اس کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ اب ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب اب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہوئی ہے تھوڑی سی۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے حسان خاور۔ اسٹے ود اس۔ صبح سے مجھے بڑی ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں کہ جی روپیہ اتنا کم ہو گیا۔ سب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈالر کی مانگ زیادہ ہے، طلب زیادہ ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے، تو یا تو روپے کی قدر کے اندر کمی ہوگی یا ریاست اپنے وسائل استعمال کر کے اپنی طرف سے ڈالر دے گی، اور یہی ریاست کرتی ہے۔ کب تک دے گی؟ اور اس کی قیمت یہ جو دے رہے ہیں اس کی قیمت کون ادا کرے؟ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے جو آج ڈالر مارکیٹ کے اندر ایک دم مہنگا ہو کر 142 تک چلا گیا، اس پہ بات کرنے، اور قیمت اتنی بڑھ گئی کہ حکومت کو پھر وضاحتیں پیش کرنی پڑیں۔ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی اور اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر کو بھی ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکنامک اور پبلک پالیسی ایکسپرٹ حسان خاور صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو حسان۔ تھینک یو۔ جی حسان، اب سوال آپ سے کیا کریں، سوال تو آپ کو معلوم ہے، بتائیں کیا ہے کہ آج ہوا کیا ہمارے ساتھ اور ڈالر کے ساتھ؟ جی عارفہ، یکا یک آج ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو تھا وہ 134 روپے سے بڑھ کر 144-45 کے حد تک گیا، اور اس کے بعد دن کے آخر میں یہ تقریباً 138-39 کے قریب جا کر سیٹل ہو گیا۔ اسد عمر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ایک تو اس کے فنڈامنٹلز بتائے کہ یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے فرق سے ہوتا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسٹیٹ بینک کا ڈیسیجن تھا اور یہ اسٹیٹ بینک کا فنکشن ہے۔ دیکھیں، جو یہ ہم ٹائٹننگ میجرز دیکھ رہے ہیں، اچھا اس کے ساتھ ایک اور اہم واقعہ ہوا ابھی کچھ دیر پہلے، اسٹیٹ بینک نے جو ریٹ ہے انٹرسٹ ریٹ وہ بھی 150 بیسس پوائنٹس بڑھا دیا ہے۔ یہ جو ٹائٹننگ میجرز ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے، روپی کو ڈی ویلیو کیا گیا، اور جو اب ہوئیں، یہ دیکھیں بہت اس پہ بات ہوئی کہ اس کی ضرورت تھی ٹائٹننگ کی۔ میرے خیال میں جو دو مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو اس ٹائٹننگ کی پیس کہ ہم یکا یک بہت سی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں، اور پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہماری اکانومی میں اتنا کوشن موجود ہے اس طرح کے شاکس اتنے پے در پہ ایبزارب کرنے کے؟ اور جو دوسرا اس سے بھی بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کل جب 100 ڈیز کا پروگرام لانچ ہوا اور اس میں اسد عمر صاحب نے جو پوسچر لیا، کیا آج کا جو واقعہ ہوا یہ اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ دیکھیے، کل اسد صاحب نے دو باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہر ماہ $2 بلین سے کم ہو کے $1 بلین پہ آ گیا ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم IMF کے پاس تبھی جائیں گے جب ہم نیشنل انٹرسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے مناسب ہے۔ جو باقی اینالسٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ IMF سے بڑی کلیئر بات ہوئی ہے، اور IMF 2 پری کنڈیشنز بتا کے گیا ہے کہ آپ روپی کو ڈی ویلیو مزید کریں گے 140-45 تک، اور آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے 10-10.5% تک۔ اور یہ جو دونوں ڈیسیجنز ایک ہی دن میں ہوئے ہیں، اس سے ہم ایک قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم IMF کی پری کنڈیشنز میٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جنوری میں وہ آئے۔ تو جی آپ حسان، اس میں ایک بات یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اور جو وجوہات جو اسد
صاحب نے بیان کی وہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی کہ جو اگر ڈالر کی سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے وہ ساری، لیکن جو چیز جو نظر آتی ہے کہ جو پینک مطلب جو یقینی طور پہ آپ کا ڈاؤن سلائڈ تو جاری تھا، لیکن جس طرح سے پینک آج وہی ہے جس میں سے ایک وقت میں $8 روپے بڑھ گئی ڈالر کی قیمت، تو کیا وہ کل کسی جو ان کی تقریر تھی یا اس میں یہ جو بات بار بار کی جا رہی ہے کہ ہم ابھی طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ IMF میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، کیا اس کا ایک فیکٹر نہیں تھا جو انسرٹنٹی کا؟ جی میرا نہیں خیال کہ یہ انسرٹنٹی کی وجہ سے تھا. دیکھیں IMF ہمیں کہتا رہا کہ آپ فری فلوٹ کر دیں. ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ ہم ایک فری فلوٹ اکانومی میں نہیں چل رہے. یہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ مینج فلوٹ ہے. یہ مارکیٹ کی جو سپلائی ڈیمانڈ کی فورسز ہیں یہ ٹوٹلی ہمارے روپی کی جو ویلیو ہے وہ متعین نہیں کر رہی. اس میں اسٹیٹ بینک کا ایک رول ہے جس پہ اسد عمر صاحب نے آج فرمایا کہ اسٹیٹ بینک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور یہ ان کی پالیسی ہے. دیکھیے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کاغذ کے اوپر ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ آپریٹ نہیں کر رہا اور اس پہ حکومت کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. اور اگر اسٹیٹ بینک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا تو اگر آپ آج کی یہ خبر دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ بینک کی بوروئنگ ہے وہ پچھلے 3 ماہ میں تقریباً 48% بڑھ چکی ہے کیونکہ ہم نے کمرشل ڈیٹ ریٹائر کی ہے اسٹیٹ بینک سے بورو کر کے. تو اگر وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا تو ہم یہ تو نہ دیکھتے کہ اس قدر تیزی سے اسٹیٹ بینک ہمیں لینڈ کر رہا ہے سرکار کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ باتیں کرنی ایک طرف کانفیڈنس کی اور ایک طرف ساتھ ہی روپے کو ڈی ویلیو کرنا، اس کی وجہ سے یہ پینک پھیل رہا ہے اور اس میں اسٹیٹ بینک کا رول ہے. اسٹیٹ بینک نے یہ ڈیسائیڈ کیا ڈیلیبریٹلی کہ ہم اس ڈی ویلیویشن کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ پلان گورنمنٹ کے باقاعدہ اس کے تحت ہوا ہے، ایڈوائس کے تحت ہی ہوا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ جی شواہد تو یہی بتا رہے ہیں. دیکھیے مجھے کنفرم حتمی تو نہیں پتا پر شواہد بتا رہے ہیں کہ حکومت کا اس میں کردار ہے، حکومت کی مرضی سے ہوا ہے. صحیح کہ کیا آپ جی حسان سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ شاید یہ IMF کی پری کنڈیشنز میٹ کرنے کے لیے اکانومی کی روٹ لیا جا رہا ہے. ویل ناؤ ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں جو آج کل 62(1)(f) کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے اندر جو سو موٹو لیا جا چکا ہے IG اسلام آباد کے تبادلے کے حوالے سے، جس کے اندر فیڈرل منسٹر اعظم سواتی صاحب بھی انوالوڈ ہیں. اگلے دن جب اس کیس کی پروسیڈنگ ہوئی تو جو ججز تھے انہوں نے ہنٹ دیا کہ شاید وہ فیڈرل منسٹر کے خلاف 62(1)(f) کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ یہ 62(1)(f) جو ہے اس کی آئینی سکوپ کیا ہے اور عدالتیں اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر سکتی ہیں. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر قانون وسیم سجاد صاحب جو فارمر سینٹ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. وسیم صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. جی وسیم صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی شاید خبریں پڑھی ہوں گی جو کیس چل رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر اور جس کے اندر ججز نے انڈیکیشن دیا ہے کہ 62(1)(f) استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو کیسز ہیں، جیسے اس سے پہلے چیف منسٹر پنجاب کا بھی کیس آیا، اس میں بھی 62(1)(f) کی بات ہوئی، کہ واٹ ایگزیکٹلی آر دا پیرامیٹرز جن کے اندر 62(1)(f) کا استعمال کیا جا سکتا ہے بائی دا کورٹس؟ یہ جی یہ میرا آئین ہے، اس کے جو کوالیفیکیشنز ہیں ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے، اس میں مختلف کوالیفیکیشن دیے گئے ہیں. اور ایک کوالیفیکیشن یہ ہے جس کو 62(1)(f) کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوگا ہی شوڈ بی سگیشیس، وائز، آنیسٹ اینڈ امین. اور یہ جو کوالیفیکیشن ہے اس کے ساتھ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو ایک مزید اس میں ایک کنڈیشن لگا دی گئی تھی کہ جی ایک عدالت کا ڈیکلریشن ضروری ہے کہ وہ آنیسٹ نہیں ہے.
یعنی عام حالات میں ایک شخص کو مانا جائے گا کہ وہ آنیسٹ بھی ہے، امین بھی ہے، درست بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عدالت کا ایک فیصلہ ہے، کوئی ڈیکلریشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ آنیسٹ نہیں ہے، بے ایمان ہے، یا اس کے خلاف کوئی جرم ثابت ہو چکا ہے، تو پھر وہ اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ اب اس میں ہوا یہ ہے جی کہ جس طرح آپ نے سواتی صاحب کے کیس کا ذکر کیا کہ ان کے خلاف ایک کمپلینٹ آئی یا عدالت نے خود اس کو سو موٹو لیا اور کہا گیا کہ جی انہوں نے ایک جو خاندان تھا، افغانی خاندان، اس کے خلاف زیادتی کی ہے اور اس کی ایک جی آئی ٹی بنا دی گئی۔ تو اس جی آئی ٹی رپورٹ میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جس کا الزام سواتی صاحب پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ایک ڈیکلریشن دینی ہوگی کہ ہاں واقعی یہ آنیسٹ نہیں ہے یا امین نہیں ہے یا یہ سگیشس نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا اطلاق ہوگا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ اس سے ایک ممبران میں ایک انسیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور پارلیمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی ترمیم ضروری ہے تاکہ یہ انسیکیورٹی نہ رہے اور جو آئین کی جو شک ہے اس پہ بھی عمل درآمد ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ ایک عدالت میں اگر ایک مقدمہ چلتا ہے اور اس میں ایک جرم ثابت ہوتا ہے، اس کے خلاف اپیل بھی ہوتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس کا اطلاق ہو تو شاید زیادہ مناسب ہوگا۔ دیکھیں وسیم صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ جو بتائی ہیں کہ کیا اس کے جو ہے آرٹیکل میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے تحت یہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پھر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو کورٹ کے خود ڈسکریشن پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ اس تمام چیزوں کو کس طرح اس کی وہ انٹرپریٹ کرتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا جو لیگل کویسچن جو اس میں آتا ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب کسی شخص کو بغیر اس کے کنوکشن ہوئے مطلب ابھی ان کی کوئی کنوکشن نہیں ہوئی ہے، کوئی ٹرائل نہیں ہوا ہے، ان پہ الزامات ضرور ہیں، اور جے آئی ٹی جو ہے بذات خود ایک تحقیقاتی ہے، وہ جو ہے اس لحاظ سے ان پہ ثابت نہیں کرتی ہے، تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ کہا جائے کہ جو ہے آپ کو اس پہ اطلاق کر سکتے ہیں جب تک کہ کوئی کنوکشن نہ کوئی اس کا ٹرائل ہوا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو 62F کی جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ ڈیکلریشن آف اے کورٹ آف لا، کنوکشن کا لفظ نہیں ہے، لہٰذا اس وقت اگر ایک عدالت ایک ڈیکلریشن دے دیتی ہے کہ وہ آنیسٹ نہیں ہیں یا وہ سگیشس نہیں ہیں تو پھر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اب پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ایک ترمیم کرے تاکہ جس طرح آپ نے کہا کہ کنوکشن کا بھی آ سکتا ہے یا اس کو کوئی ایک طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ پارلیمنٹ کو چاہیے اس پہ سامنے آئے، کیونکہ انسیکیورٹی جو ہوتی ہے ممبرز آف پارلیمنٹ کے درمیان یا پروونشل اسمبلی کے ممبرز کے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے ممبران دباؤ میں بھی آ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پارلیمنٹ بھی انڈیپینڈنٹ ہو، سیکیور ہو، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہو، سیکیور ہو، تو اس میں پارلیمنٹ کا ایک رول جو میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا رول استعمال کرنا چاہیے۔ وسیم صاحب، یہ جو 62(1)(f) کا اس وقت استعمال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایٹ لیسٹ ہم جیسے لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ پینما کیس کے بعد سے ہمیں نظر آیا ہے۔ نواز شریف صاحب کا جب وہ پینما کا کیس آیا اس میں 62(1)(f) کا استعمال ہوا، پھر جہانگیر ترین صاحب ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اور اب یہ دو ذرا مختلف کیسز ہیں، بیکاز جو چیف منسٹر بزدار صاحب کے کیس میں بھی جب ذکر آیا تھا صرف 62(1)(f) کا تو وہاں کسی قسم کا کوئی انکم ٹیکس ریٹرنز کا یا اس طرح کی ڈیکلریشن کا نہیں تھا، اٹ واز مس یوز آف پاور، جو اب سواتی صاحب کے کیس میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ تو ایک پریزنٹ ڈے سچویشن اور اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر ہم پریسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں 62(1)(f) سپیریئر جوڈیشری کس طرح امپلیمنٹ کرتی رہی ہے اور ماضی کے لیگل پریسیڈنٹس کیا رہے ہیں اس کلاز کے حوالے سے؟ یہ جی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آئین میں ترمیم ہوئی تھی، اور یہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک پروویژنز ہیں، یہ اسلامک فلسفے سے متاثر ہو کے یہ چیزیں رکھی گئی تھیں، اور مقصد یہ تھا کہ جو شخص نمائندگی کرتے ہیں ان کا کردار بہت اونچا ہو اور وہ کردار ایسا ہو کہ وہ صحیح نمائندگی کر سکیں ایک اسلامک اسٹیٹ میں۔
تو اس کا جو اطلاق ہے وہ شروع میں کئی دفعہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس نے بھی سوالات کرنے شروع کر دیے کہ آپ کو کتنی اسلام سے واقفیت ہے، آپ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں. تو اس سے بھی ایک صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ جب 18ویں ترمیم آئی تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ بھی ایک حقیقی طور پہ عدالت کا فیصلہ آئے تو اس کا اطلاق ہونا چاہیے، تو یہ لفظ وہاں پہ اس کا مزید اضافہ کیا گیا. جب تک ایک عدالت کی ڈکلیریشن نہیں ہوگی اس کے بغیر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو اب ماضی میں کتنے ہوئے ہیں اس وقت میں سر دست تو شاید بتا نہ سکوں گا، لیکن یہ جو شک ہے اس کی میرے خیال کوئی نظیر نہیں ہے. یہ اب جو پینما آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ زیادہ نمایاں ہوا ہے، اور جو کچھ لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس شک کی بنا پہ ہوئے ہیں. اور یہ جو اور بھی کیسز یعنی ڈیول وہ جو تھا فیک ڈگری کے کیسز، اس میں اس کا استعمال ہوا ہے. یہ جب چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، ان کے زمانے میں کافی اس قسم کے فیصلے آئے ہیں اور زیادہ استعمال ہوا ہے. جی وسیم صاحب، ویل ہیو ٹو ٹیک شارٹ بریک. تو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم وسیم صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم ان سے بات اس حوالے سے بھی کریں گے کہ نیب لاز میں کس قسم کی ہمیں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں وسیم سجاد صاحب سے. زاہد صاحب ایک چیز مجھے تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا تھا کہ جیسے فیک ڈگری کیس کی اور پھر اس کے بعد ڈوئل نیشنلٹی کی، لیکن فیک ڈگری کیس کی جو مجھے جو یاد ہے اس میں یہ تھا کہ ان کو ایک دفعہ ان سیٹ کیا گیا تھا، اس کو اس لحاظ سے ڈسکوالیفائی فار لائف نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے بعد وہی میرے خیال جن کا جو وہاں سے ساؤتھ پنجاب سے جو الیکٹ ہوئے تھے جمشید دستی صاحب نے، انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا تھا کورٹ میں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن بھی لڑ کے دوبارہ آ گئے تھے. تو وہی بات آ رہی تھی کہ جو اس میں اس کا اس طرح سے اطلاق شاید 62(1)F کا اس طرح سے نہیں تھا جیسے کہ دوسرے کیسز میں پاناما کیس میں ہوا تھا. 62(1)F لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے. میں وضاحت کروں جی کہ جس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس پہ 62(1)F لاگو کر رہے ہیں، وہاں پہ جو فیک ڈگری کیسز تھے اس میں بھی فور لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. بہت سے ایسے کیسز ہیں، کچھ کیسز میں انہوں نے نہیں کیا. تو یہ مثلا آپ نے وہ شاید جمشید دستی والا کیس ہے، اس میں خود ریزائن کر گئے تھے، وہاں نہیں کیا، لیکن بہت سے اور کیسز ہیں جہاں پہ انہوں نے کیا ہے. اور یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں ریویو میں پینڈنگ ہے کہ آیا یہ فار لائف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ ابھی تک تو انہوں نے جو 62(1)F لاگو کیا ہے فیک ڈگریز کیسز میں، وہاں پہ بھی فار لائف اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. جی وسیم صاحب، اب ہم تھوڑی سی آپ سے ڈسکشن کرنا چاہیں گے کہ جو نیب لاز ہیں آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. نیب کی جو پرفارمنس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو چل رہی ہے، اور بہت سی تنقید یہ بھی آ رہی ہے کہ نیب کے لاز کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں کون سے بیسک تبدیلیاں ہیں جو اس لاء میں لانی چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی رہے، مگر شاید جس طرح کا ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے یا کوئی بہت ابیوز آف پاور جس کو کچھ پارٹیز کہتی ہیں وہ نہ ہو؟ میرے خیال میں جی یہ جو نیب کا قانون ہے یہ چونکہ کرپشن سے متعلقہ ہے تو اس کو افیکٹو ہونے کی ضرورت ہے، لیکن فیئر ہونے کی بھی ضرورت ہے. پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ سر دست جو 3-4 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریمانڈ ہوتا ہے پولیس کے نیب کے پاس وہ 90 دن کا ہوتا ہے. عام طور پہ کوئی مرڈر کیس ہو، ریپ کیس ہو، ڈاکے کا کیس ہو تو 14 دن ہوتا ہے.
تو یہ 90 دن کو ایک شخص کو وہاں پہ ان کی کسٹڈی میں رکھنا اور اس دوران اس پہ دباؤ ڈالنا یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، اور اس کو کم کر کے اگر 15 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 30 دن کرنا چاہیے۔ نمبر 2 جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ حالات میں یہ جو بار ثبوت جس کو ہم کہتے ہیں برڈن آف پروف، یہ کچھ حالات میں ایکیوز پہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین اور جو ایک سویلائز سسٹم ہوتا ہے اس کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حال ہی میں جسٹس کھوسہ صاحب نے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ یہ جو ان کیسز میں ضمانت کا اختیار نہیں ہے جو کہ ٹرائل کورٹ ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ضمانت کی درخواست نہیں دی جاتی تو لوگ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ریٹ جورسڈکشن میں اور وہاں پہ ضمانت کی درخواست دیتے ہیں، جس میں وقت بھی لگتا ہے، بہت عرصہ لوگ جیل میں بھی رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی مناسب نہیں کہ بھی سارے کیسز میں آپ نے ضمانت کا حق دیا ہوا ہے لیکن اس کیس میں ضمانت کا حق نہیں ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ ضمانت کا حق ٹرائل کورٹ کو دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی کو کرپشن میں ڈالا ہوا ہے۔ اب کرپشن کا عام جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھی رشوت لی ہے، پیسے کھائے ہیں، اور مس یوز آف اتھارٹی کا جو offense ہے اس کے پیرامیٹرز بھی واضح نہیں ہیں۔ کئی دفعہ انسان فیصلہ دیانتداری سے کرتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو مس یوز آف اتھارٹی میں ڈال کے میرے خیال میں یہ مناسب نہیں۔ اس کے پیرامیٹرز جو ہیں ان کو ذرا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے حالات ہیں جہاں پہ واقعی کرمنل انٹینٹ ہے ایک شخص کے، جس کو ہم مینزریہ کہتے ہیں کہ بھی اس کا ایک نیت تھی جرم کرنے کی، اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت سی خامی ہوں گی لیکن سر دست یہ میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ لیکن وہی بات آتی کہ جو ہے سجاد صاحب کی یہ جب آئین کے بنیادی جو اصول ہیں اس سے اگر انحراف کرتی ہے یہ قانون اس کا نیب کا، تو پھر اس کو آج تک چیلنج کیوں نہیں کیا گیا اس چیز کو؟ کیونکہ 2-3 چیزیں کہ صرف آپ یعنی ابھی ایسے سی بھی جو ہے ہمارے سامنے نظیر ہے کہ 6 مہینے سال بھر تک لوگوں کو رکھا گیا ہے اور اس کے چارج اس کے بعد بھی نہیں اس پہ ہوا ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو ہوتا ہے نا عدالت میں چیلنج کرنا، وہ تو کوئی مقدمہ آئے گا، جو شخص اس سے اگریوڈ ہوگا وہ چیلنج کرے گا، ہائی کورٹ میں کرے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، لیکن یہ ذمہ داری پارلیمنٹ کی بنتی ہے کہ اگر کوئی خامی سامنے آئی ہے اور وہ جو بنیادی اصول ہیں انصاف کے، مثلا اس وقت ہمارے قانون میں، آئین میں ایک فیئر ٹرائل کا نیا فنڈامنٹل رائٹ شامل کیا گیا ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ جی آرٹیکل 10A۔ جی سوری وسیم صاحب، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کو جوائن کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔